آج اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انسان کا دل کیسے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کئی سیشن میں ہم یہی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ انسان کا دل کیسے پاک ہوتا ہے، انسان کا دل کیسے صاف ہوتا ہے، یا انسان کا دل کیسے درست ہو جاتا ہے، یا انسان اپنے دل کا تزکیہ کیسے کرے۔ اب آج کی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انسان کی دل کیسے بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی بیماری نہیں، یہ روحانی بیماری، جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے الٹے راستے پر چلا جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، کئی برائیاں کرتا ہے، اس کو اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہ اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی بیماری کے حوالے سے کچھ علامات بتائی ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر فضیلت دے، ترجیح دے۔ جس طرح ایک انسان دنیا میں یہ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک اچھا گھر ہو، ایک بڑا گھر ہو، لیکن اس کو آخرت کے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک انسان اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے عزت ملے اس دنیا کے اندر، لیکن اس کو آخرت کی ذلت اور عزت کا کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اس دنیا میں سکون ملے، راحت ملے، لیکن اس کو آخرت کی عذاب کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پہلی بیماری ہے۔ اور دوسری بیماری یہ ہے کہ انسان کا دل جب رونا بند کر دے تو سمجھ لے یہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ جب انسان اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کا دل، اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، مجھے میری بخشش فرما، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی معافی تو مانگتے ہیں، لیکن ان کے نہ تو دل روتا ہے، نہ ان کی آنکھیں روتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب دل کے رونے کو آنکھوں کے رونے پر فضیلت دیے۔ بعض انسان کا دل روتا ہے اور بعضوں کی آنکھیں روتی ہیں، اور بعضوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور انسان کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا دل نہ روئے، انسان کا دل رونا بند کر دے، تو سمجھ لے یہ دل کی ایک بڑی بیماری ہے۔ اور تیسری بیماری یہ ہے کہ انسان مخلوق سے ملنے کی تمنا تو کرے، لیکن وہ اللہ سے ملنے کی تمنا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ ہم نے ایک نالائق اور نکمے محبوب کی محبت کو دل میں بسا کر ہم نے اللہ کی ذکر کو، اللہ کی یاد کو بلا دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اسی نالائق اور نکمے محبوب کی وجہ سے ہم اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ہر وقت اسی کی یاد میں رہتے ہیں کہ سب کچھ میرے دنیا بھی ہوئی ہے، میری آخرت بھی ہوئی ہے، میرا سب کچھ ہوئی ہے۔ اور نالائق اور نکمے محبوب کی وجہ سے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے نالائق اور نکمے لوگوں اور نکمے محبوبوں کے لیے ہم کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے، لیکن اللہ سے ملنے کے لیے ہم ایک نماز تک پڑھنے تک نہیں جاتے، ایک نماز تک پڑھنے نہیں جاتے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور چوتھی بیماری یہ ہے کہ انسان کا دل جب اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت میں انسان کا دل گھبرا جائے، جب انسان اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے، تو اس کو وہ انسان اپنے لیے بوجھ سمجھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ کب ختم ہو جائے گا۔ اب جب انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کب یہ نماز ختم ہو جائے گی تو میں بھاگوں گا یہاں سے۔ یہ اپنے آپ کو جو بوجھ سمجھتا ہے اپنے اوپر، انسان کا دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے جب انسان کا دل گھبرا جائے تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ لوگ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 2 منٹ ان کے لیے بیٹھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کب یہ نماز ختم ہو جائے گی تو ہم بھاگیں گے۔
اور یہ اللہ کے یہ سکون محسوس نہیں ہو رہا، ان کو مسجد میں جا کر سکون محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ذاکر اور شاغل انسان جو ہے، اس کا اللہ کے ساتھ جب انسان کو تعلق کی پہچان کرنی ہو، تو اس ذاکر اور شاغل انسان کی جب وہ مصلی پہ جا کے بیٹھے تو اس کو دیکھو وہ کیسے سکون کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے مصلی کے اوپر، اور کیسے جم کر بیٹھتا ہے، کیسے سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسے کیسا سکون ملتا ہے۔ وہ کیونکہ اس کو نہ تو دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مخلوق کی پرواہ ہوتی ہے کہ مخلوق کیا کر رہی ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور اس کی دل میں اس کو ایسا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بچے کو اس کی ماں کی گود کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، پہلے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ماں کی گود کے اندر آتا ہے تو اس کو سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور ایسے انسان جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد ان کی دل میں بس جاتی ہے، اللہ کی محبت کو وہ دل میں گھیر لیتے ہیں، یہ انسان کامیاب بھی ہے۔ اب کئی گھنٹے ہم فلم دیکھنے میں لگا دیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب کسی شغل میلے والی محفل میں ہم کئی گھنٹے گزار دیں، ہمیں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور جب مسجد میں جا کر بیٹھیں تو امام جب تھوڑی سی لمبی کر دے نماز، تو اس کی نماز پھر اس کو گالیاں پڑتی ہیں کہ کب یہ نماز ختم کرے گی، اتنی لمبی کر دی اس نے نماز، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب ان بیماریوں کو دور کرنے سے جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی یاد کی طرف آئیں گے۔ اب نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے، صراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کا جو کام ہے وہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔